تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے کورس کا، تو اس میں ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں، مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، لیڈر کیا ہوتا ہے، مینیجر کیا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ لیڈرشپ. یہ ورڈ آج کل جو ہے بہت کامنلی یوز ہو رہا ہے. ایک چھوٹے سے گروپ سے لے کر 5 بندے 4 بندوں کے گروپ سے لے کر ایک بہت بڑے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں بھی لیڈر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں، ایک CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ہاسپٹل کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ یا اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، یہ دیکھیں اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے دونوں رول ایٹ اے ٹائم وہ کر رہا ہوتا ہے. مینیجر کے طور پہ بھی جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، کیونکہ اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک انسان کے اپنے اندر جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، اور وہ ٹریٹس جو ہے بنیادی طور پہ وہ شو کرتے ہوئے باقی جو مینیجرز ہوتے ہیں ان سے الگ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ان سے کچھ بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لیڈر جو ہے وہ مینیجر سے اسی وجہ سے بہتر یا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو چلیے جی، ان کانسیپٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ is setting new direction or vision for a group that they follow. A leader is a spearhead for that new direction. دیکھیں، لیڈر آپ کو جو ہے نا ہمیشہ نیو ڈائریکشن دیتا ہے، ایک گول سیٹنگ کرتا ہے، اور اس گول کو وہ جو ہے ایک گروپ آف پیپل جو اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے ان گول کو اچیو کرتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا انفلوئنس جو ہے نیسیسری نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ لیڈر جو ہے اس کا انفلوئنس جو اس کے فالوورز پہ ہے وہ کسی ریوارڈ کے بیس پہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جیسے ان فالوورز کو کوئی پیسے ملے یا ان کو کوئی ترقی ملے یا کوئی ریوارڈ ملے، ایسا نہیں ہے. لیڈر کو فالو کرنے والے لوگ وداؤٹ ریوارڈ جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں. ہماری لائف میں بھی ہمارے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو اگر دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ان کے ہیڈز ہوتے ہیں یا جو ان کے لیڈنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں یا پبلک فگرز جو ہوتے ہیں، ہمارے کسی کا کوئی ایکٹر یا ایکٹریس جو ہے، یہ سارے ہمارے آئیڈیل وہ پرسنالٹیز ہیں. اب یہ جو ہے ان کو اگر ہم فالو کریں، ٹھیک ہے، ان کی ڈائریکشنز کو فالو کریں، تو وہ بھی لیڈرشپ میں آتا ہے. لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ایک اس طریقے سے جو ہے ایک آرگنائزڈ سینس میں چلنے والا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ لوگوں کو نیو آئیڈیاز اور نیو ڈائریکشن دیتا ہے. پھر بات آتی ہے کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیں، مینجمنٹ چیزوں کو کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں. ایک لیڈر جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے کہ یہ چیز میں کنٹرول کروں اور اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کروں پیپل اور ان کے جو کنٹرول میں ریسورسز ہیں کہ وہ ریسورسز صحیح طریقے سے اس کی لوکیشن ہو، اس کی یوٹیلائزیشن ہو. یہ مینیجر کا کام ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ لیڈرشپ سے اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اور لوگوں کو کنٹرول کرے اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز اور ویلیوز دیٹ ہیو آلریڈی بین اسٹیبلشڈ. کوئی بھی ادارہ ہے وہ ایک خاص رولز کے بیس پہ چلتا ہے، پرنسپلز کے بیس پہ چلتا ہے. اب ان پرنسپل اور رولز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے جب ایک لیڈنگ پرسن ان کا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام اس ٹائم میں اتنے دیر کے لیے اس طریقے سے کرنا ہے، یہ ریسورسز یوٹیلائز کرتے ہوئے، تو دیٹ از بیسیکلی مینجمنٹ. سو یہ پری سیٹ رولز پہ چلتا ہے. جیسے ہمارے ہاسپٹل میں جو میڈیکل اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہر بندے کو اپنا ایک ٹاسک دیا ہوتا ہے. ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اپنے اپنے ٹاسک ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز اور جیڈیز ہوتی ہیں جن کے حساب سے وہ اپنا فنکشن کرتے ہیں. سو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیڈرشپ کا اوریجن جو ہے وہ کہاں سے ہوا. ٹھیک ہے،
ہیومن ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے پاس دو لوگوں کے درمیان ایک ہائرارکی کے بیس پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے پرسیو ڈفرینسز اور ایک ہوتا ہے کہ ایبسنس آف ہائرارکی ہو. پرسیو ڈفرینسز کا آپ سمجھیں کہ جیسے یہاں لکھا ہے کہ دیر از این اسٹیبلشمنٹ آف لیول 1% ٹیک کمانڈ اور لیڈرشپ. دس از سمپل ماڈل وچ السٹریٹ دا پروسیس. کوئی ہمارے 5 لوگ 6 لوگ ہم جمع ہوئے, ہم نے ایک ٹاسک کو یا ایک گول کو اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے بیچ ہم ایک دوسرے میں کچھ ڈفرینسز بھی رکھتے ہیں کہ مطلب کسی کی کیا سکلز ہوں گی, کسی کی کیا جو ہے وہ ڈفرینٹ سکلز ہوں گی. تو ان سکلز کے بیس پہ جب ہم ان کو ٹاسک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ان 5 لوگوں کے گروپ میں ایک ایسا بندہ ہو جو ہر بندے سے اس کے ٹاسک کے بارے میں کوآرڈینیٹ کرے, اس سے پوچھے اور ان پہ پروسیس جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک لے. تو یہ جو ہے وہ کمانڈ اور لیڈرشپ کی جو ہے وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے. ہم ایک گروپ میں کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ کمانڈ کریں اور باقی اس کے حساب سے اس کام کو پورا کریں. تو یہ ایک سمپل پروسیس ہے جو کہ ہم اپنی ڈفرینسز کے بیس پہ پرسیو کرتے ہوئے اس کو چوز کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہائرارکی نہیں ہوتی, جب ہمارے پاس ایک لیول آف کمانڈ نہیں ہوتا, ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے, تو ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. انارکی کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے ڈائریکشنز میں چل رہا ہے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہے یا کسی کو ہم نے جواب دینا ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور یہ انارکی کا ورڈ جو ہے یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ رولرز. اب آپ کسی کمیونٹی میں دیکھیں, کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں یا کسی کنٹری میں دیکھیں کہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا یا جو بزنس کے رولز ہوتے ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتے, تو وہ سسٹم بہت بگڑا ہوتا ہے. اس میں ہر بندہ اپنی مرضی کے حساب سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کا حق مار رہا ہو, چاہے وہ کسی کو تکلیف دے رہا ہو, کچھ بھی ہو. سو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ نہیں, کچھ ہر جگہ پہ لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی رسپانسیبل بندہ ہو جو جس کی ڈائریکشن پہ وہ لوگ اپنا اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ چلائے. لیڈرز یا لیڈر کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لیڈر جو ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے, وہ نئے نئے آپ کو اور آئیڈیاز دیتا ہے پرابلم سالونگ کے لیے, نئے طریقے بتاتا ہے کہ ہم نے اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم آتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے فنکشن میں تو اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ انیشیٹ کرتا ہے چیزوں کو, پروسیسز کو, گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک انیشیٹو. ہمیشہ ہمیں کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے کوئی پہلا سٹیپ لینا پڑتا ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے جو ہے وہ لیڈر سامنے آتا ہے اور وہی پہلا سٹیپ لیتا ہے, پھر ہی وہی گول اچیو ہوتا ہے. جب لوگ جھجک فیل کرتے ہیں, کوئی سٹیپ نہیں لے گا تو چینج بھی نہیں آئے گا. دا تھرڈ پوائنٹ از کہ لیڈر جو ہے وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آنے والے سچویشن میں انسرٹینٹی ہوتی ہے, وہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ اگر ہم کوئی سٹیپ لیں گے, کسی گول کو اچیو کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کس حد تک اپنے ڈیزائریبل آؤٹ کمز یا ریزلٹس ہمارے پاس آئیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک رسک لے کے وہ سٹیپ لے لیتا ہے. لیکن اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ رسک کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وداؤٹ کیلکولیشن آف رسک جو ہے کوئی سٹیپ بہت ڈسٹرکٹیو یا ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے. سو اسی لیے لیڈر آلویز ٹیک رسک بٹ ود کیلکولیشن. ٹھیک ہے. فورتھ پوائنٹ جو اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے انٹیگریٹو. انٹیگریٹو کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرینتھننگ کلیکٹیو ٹائز اینڈ یونائٹنگ دا فالوورز تھرو اے اسٹرانگ سینس آف پرپز. کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے, ان کو یونائٹ کر کے رکھتا ہے ایک پرپز کے بیس پہ. اب کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیکھیں جو الیکشن ابھی آ رہے ہیں تو دیکھیں وہ الیکشن میں آپ کو بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے لیے یہ بینیفٹس لے کر آئیں گے, یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے. یہ وہ ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی ان پرابلمس کو فیس کر رہی ہے اور ان پرابلمس کے بیس پہ یا اس
ایک منشور ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی اس کا ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے بیس پہ وہ لوگوں کو جمع کر کے یونائٹ کر کے رکھتے ہیں اس کاز کو اچیو کرنے کے لیے. دیٹ از وائی وی کال اٹ انٹیگریٹو پرسنالٹی جو ہے وہ ایک لیڈر میں ہونا ضروری ہے. اینڈ دا ففتھ ون از انسٹرومنٹل. انسٹرومنٹل مینس کہ ایسی کوالٹیز ایک لیڈر میں ہوں گی کہ جس ٹاسک کو یا جس گول کے لیے وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے تو اس گول یا اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے بھی اس لیڈر کے پاس وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. فیسیلیٹیٹو ہوگا تاکہ بہتر ڈائریکشنز دے سکے, تاکہ ٹھیک ڈائریکشن میں لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکے اور لوگ پھر جو ہے اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کر لیں. تو یہ جو 5 آپ کو یہاں پہ فنکشن یا کیریکٹرسٹک آف لیڈر ہے یہ امپورٹنٹ ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں آ جائیں. دیکھیں اس میں وہ تو آپ کو فنکشن ہو گئے, اب یہ کیریکٹرسٹک ہو گیا. کیریکٹرسٹکس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خصوصیات ہوں گی ایک لیڈر میں. پرپزفل ہوگا, ہمیشہ جو بھی وہ کام کرے گا وہ کلیئر ہوگا, اسپیسیفک ہوگا اور اٹینیبل ہوگا. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نرسنگ میں بھی جب کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو اس کو سمارٹ کے رول پہ میجر کرتے ہیں. سمارٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں سمارٹ کا جو ورڈ ہے اس میں ہر الفابیٹ کا اپنا مطلب ہے. ایس مین اسپیسیفک, ایم مین میجریبل, جس کو ہم کاؤنٹ کر سکیں, ہمارے پاس اس کا کوئی دائرہ ہو جس میں ہم اس کو اچیو کر سکیں. اے مینز اٹینیبل, ایسے گولز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جن کو ہم اچیو کر سکیں. آر مینز ریئلسٹک, کہ جو ان ریئل ہمارے پاس اچیو ہو سکیں. اینڈ ٹی مینز ٹائم باؤنڈ, ایک خاص ٹائم کے حساب سے ٹائم کیلکولیٹ کر کے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کام کریں. سو لیڈر کی کیریکٹرسٹک میں یہ ہے کہ وہ پرپزفل ہوں گے, ان کے پاس جس بھی کام کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ کلیئر ہوگا, اسپیسیفک ہوگا اور اٹینیبل ہوگا. دوسری بات کہ وہ انٹرپرسنل ہوں گے, مطلب سوشل ایکسچینج کو وہ انشور کریں گے, دوسرے بندے کی بات کو وہ سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ایک آٹوکریٹک پرسنالٹی ہو. آٹوکریٹک پرسنالٹی والے لوگ جو ہے نا ان کی لیڈرشپ ویک ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی کرنا ہے, کسی دوسرے کے بات کو, آئیڈیاز کو, یا جو ان کے درمیان ایک سوشل ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتی ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا وہ ایک ان میں سینس ہوتا ہے, وہ آٹوکریٹک بیہیویئر میں کم ہوتا ہے. سو لیڈر کے لیے یہ ہے کہ وہ سوشلی ایکسچینجبل پرسنالٹی کا وہ اس کا مالک ہو, کہ وہ اس کو لوگوں کے درمیان ان کو کنیکٹ کر سکے. دیکھیں ہم جب لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں تو ہم بہتر سے بہتر کمیونیکیشن کرتے ہیں, کچھ دوسرے کو بھی سنتے ہیں, کچھ اپنی بھی منواتے ہیں, اور اسی طریقے سے دنیا کا ایک نظام چلتا ہے. سو ایک یہ بھی ہے کہ لیڈرز کی کریکٹرسٹک میں کہ وہ انٹرپرسنل ہوں گے. اینڈ دا تھرڈ ون کہ انفلوئنشل ہوں گے. کوئی ایسا ریزن ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کریں گے اور وہ لوگوں کے بیہیویئر میں موڈیفیکیشن لانے کے لیے وہ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہوں گے, وہ موٹیویٹ کر رہے ہوں گے لوگوں کو کسی ایک کاز کے لیے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل میں ایک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے انفیکشن کنٹرول کے لیے سٹیپس اٹھانے ہیں اور انفیکشن ریشو کو, نوزوکومیل انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک لیڈنگ سٹارٹ لے گی, وہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے گی, اس کے جو پاور کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نرسز کو پرووائڈ کر رہی ہوں گی, اور ساتھ ساتھ وہ میک شور کرے گی کہ وہ ان کو ڈائریکٹ بھی کریں ان دا رائٹ ڈائریکشن, کوئی غلط پریکٹسز ہو رہی ہے اس کو بھی منع کریں. اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں کہ کس طریقے سے وہ جو انفیکشن کنٹرول گائیڈ لائنز ہیں ان کو سمجھائیں, ان کو جو ہے وہ ٹرین کرے اس کے لیے, اور پھر اس کو فیڈ بیک لیتے ہوئے ایویلویٹ کریں کہ ہم اپنے گول کو اچیو کرنے میں کتنے حد تک کامیاب ہوئے ہیں. بات آتی ہے لیڈرشپ ٹریٹس کی. دیکھیں لیڈرشپ
ٹریٹس جو ہے وہ انسان کے اندر کچھ خاص ایسی خصوصیات ہوتی ہے. کریکٹرسٹک اور ٹریٹ میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس جو ہے وہ سیم چیز ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, کریکٹرسٹکس جو ہے وہ وقت کے ساتھ بلڈ بھی ہوتی ہے, انسان میں پیدا بھی ہوتی ہے, وہ اس کی ٹریننگ لے کے یا اس پہ پریکٹس کر کے وہ اچیو بھی کر سکتا ہے, جبکہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے جینیٹکس میں ہوتے ہیں, وہ ان بورن ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ایک ورڈ بڑا فیمس ہے اس کے بارے میں کہ لیڈرز آر بورن. ٹھیک ہے, مطلب لیڈرز پیدائشی جو ہے وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سو یہ ٹریٹس اور کیریکٹرسٹک کی بحث ہمیشہ چلتی رہتی ہے, لیکن ایک لیڈر کے لیے کیا کیا ٹریٹس امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اسکالرشپ آف نالج مینس کہ جس گولز کے لیے یا جن لوگوں کو وہ جن کازز کے لیے لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ان کازز کا نالج اس کے پاس ہو. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جو لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈومین کے حساب سے اور اس کنٹری جس میں وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے تو ان لوگوں کے مسائل سے وہ آگاہ ہو, لوگوں کا ان کو پتہ ہو, اس کنٹری کے مسائل کا ان کو پتہ ہو. سملرلی ایک آرگنائزیشن میں ایک اگر لیڈر ہے تو وہ لیڈر جو ہے اس کو اس آرگنائزیشن کی ایشوز کا, ان کے پرابلمس کا, ان کی اسٹرینتھس کا, ریسورسز کا, ساری چیزوں کا پتہ ہو. اس کو کہتے ہیں اسکالرشپ آف نالج. دوسرا یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو گیٹ تھنگس ڈن, اس کو یہ پتہ ہو کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور لوگوں سے کیسے کام لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ ٹاسک, جو جس کا کام وہ اسی کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیڈرشپ ٹریٹس ہیں کہ وہ پہچانیں کہ اگر میں نے فار ایگزامپل جو ہے وہ ہاسپٹل میں ٹریننگ کے حوالے سے جو انچارج بنانا ہے تو وہ کسی ایسے نرس کو جس کے پاس ایجوکیشن اور کلینکل ایکسپیرینس دونوں زیادہ ہیں. اگر تو میں نے ایک سی ای او بنانا ہے تو ایسے بندے کو جس کے پاس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ. تو ایبلٹی ٹو گیٹ تھنگس ڈن, اس کو پتہ ہو کہ کیسے کوئی کام لوگوں سے پورا کرانا ہے. تیسرا آنیسٹی. لیڈرشپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے کہ لیڈر کو آنیسٹ ہونا چاہیے. اگر لیڈر آنیسٹ نہیں ہوگا تو لوگ اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر اس ڈس آنیسٹی کی وجہ سے اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ آنیسٹی ایسی چیز ہے جو کہ ایک لیڈرشپ پہ ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے لوگوں کا. فورتھ پوائنٹ از انیشیٹو, جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ فرسٹ اسٹیپ خود ہی لے گا. ایگریسو کا ورڈ یوزولی ہم جو ہے غصے کے لیے اور بہت روڈ بیہیویئر ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ایگریسو کا یہاں پہ اس کورس کے حساب سے جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی گول کے پیچھے لگ جائے تو وہ اس کے پیچھے کنٹینیوس کوشش کرتا ہے اور بڑا ایک لگن کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل وہ ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیلف کانفیڈنٹ, ان کو اپنے اندر جو خود اعتمادی ہے, جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی مجھے خود پہ اعتماد ہے اور کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ذریعے میں یہ کام پورا کر سکتا ہوں. تو یہ کہ اعتماد اندر ہونا لازمی ہے. اگر کوئی سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہے تو اس کو ایگریسو بیہیویئر بھی اس کے لیے نہیں ہوگا, اس کو گول سیٹنگ بھی کرنا نہیں آتی ہوگی اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی اسپیسیفک گول ہم کیسے اچیو کرتے ہیں. ایمبیشیس کا مطلب کہ کنسسٹنٹلی وہ موٹیویٹ خود بھی رہے گا اور لوگوں کو بھی کرے گا کہ وہ ان گولز کو اچیو کر لیں. اوریجنلٹی, دیکھیں پرسنالٹی جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پرسنالٹی جو اوریجنل ہوتی ہے, جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, جو جیسے ہوتی ہے ویسے دکھے, تو اس پہ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر فالو بھی کرتے ہیں. اگر لیڈر میں اوریجنلٹی نہیں ہو, فیک پرسنالٹی پروجیکشن ہو, تو پھر وہ لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. اور سوشیبلٹی کے سوشلی ایکٹیو ہو, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گراؤنڈ لیول پہ بھی اور اپنے جو سرکل ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی. سوشیبلٹی کا مطلب یہ ہے. اور اڈاپٹیبلٹی کے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہو, اتنی جو ہے وہ ریزیلینس ہو کہ وہ سٹریسفل سچویشن میں یا چیلنجنگ سچویشن میں بھی چیزوں کو آسانی سے ڈیل کر سکے. اب آتے ہیں مینجمنٹ کی طرف. دیکھیں لیڈر جو ہے وہ بھی لوگوں سے کام کرواتا ہے, خود بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. لیڈر جو ہے وہ لیڈ تو کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, جبکہ مینیجر جو ہے وہ
فرنٹ پہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی اس کام میں اتنا ہی ایکٹیولی انوالو ہو جتنا اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل، لوگوں کے ذریعے کسی کام کا کروانا، یہ مینجمنٹ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ پیپل اور اینٹیز ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ ہارمونائز فار دا گول اکمپلشمنٹ. کسی ایک آرگنائزیشن میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹ ہے، ہاسپٹل کی مثال لے لیں، نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، لیبارٹری ہے، ریڈیولوجی ہوتی ہے، بلنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور پیشنٹ ریکارڈ کا جو اپنا سسٹم ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ. تو یہ سب لائیجن میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اسموتھلی اس آرگنائزیشن کا فنکشن چلتا رہے. مینیجرز کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کام آسانی سے ہو. تو یہ مینجمنٹ کا فنکشن ہے. اور یہ جو ورڈ ہے مینج، ورب، کیونکہ مینج ایک کام کو ریفلیکٹ کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ ورب ہے بیسیکلی. یہ اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹو ہینڈل، یا مطلب وہ اس وقت تو جو ہے وہ جنگ کے لیے یا اس طرح جو ہے وہ اپنے جو کھیلوں کے لیے جو ہارسز یوز کرتے تھے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ لوگ جو ان گھوڑوں کو مینیج کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے یا ہینڈل کرتے تھے، تو ان کے لیے مینیجر کا ورڈ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہینڈلنگ کا مطلب یا کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ میں کسی کی اتھارٹی رکھنا، اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. اب ہم نے لیڈرشپ کی بھی فنکشنز پڑھے اور اب ہم آتے ہیں مینجمنٹ فنکشن کی طرف. دیکھیں لیڈر جو ہے وہ انیشیٹو ہوتا ہے، ڈائریکٹو ہوتا ہے اور انفلوئنسر ہوتا ہے، جبکہ مینجمنٹ فنکشن میں یہ آتا ہے کہ یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا جو ہمارے پاس جس کی ضرورت ہوتی ہے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی ایک پلاننگ، کوئی ایک روڈ میپ یا کانسیپٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اس پلان کے حساب سے چل کے ہی ہم ان ڈیزائر گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو مینیجرز کا ایک یہ فنکشن ہے کہ وہ پلاننگ کرے. دوسرا یہ ہے کہ چیزوں کو آرگنائز کرے، ری ارینج کرے. اس کے پاس ریسورسز ہے لیکن ایلوکیشن جو ہے وہ اسپیسیفک کرے، اور مکسڈ ایلوکیشن جو ہوگی تو وہ فنکشن پراپر نہیں ہوگا. تھرڈلی کہ وہ لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں کہ مینیجر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مینیجر لیڈر ہو، لیکن ہر لیڈر مینیجر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مینیجر کا فنکشن ہے یہ لیڈرشپ کے فنکشن سے، لیڈرشپ ایک براڈر امبریلا ہے اور مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک پارٹ ہے. تو یہ ہے کہ مینجمنٹ میں لیڈنگ ہوتی ہے لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کر کے. جیسے ایک آرگنائزیشن میں ایک مینیجر میک شور کرتا ہے کہ جو امپلائی ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم پہ آئے، اپنے ٹائم پہ جائے، اور ڈیوٹی کے جو آرز ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹی کے علاوہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی ڈیوٹی کو افیکٹ کرے. تو یہ جو ہے لوگوں کو لیڈ کرنے والی بات ہوئی. کوآرڈینیٹنگ، وہی بات کہ لوگوں کو اور چیزوں کو اس طریقے سے کمیونیکیٹو وے میں کوآرڈینیٹ کریں کہ وہ ایک اسموتھ فنکشن کریں. ان کنٹرولنگ مینس کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، اس کے لیے ریکوائرڈ سٹاف ہے، یا اس کے لیے جو ڈائریکشن پالیسیز چاہیے ہوتی ہے، اس کو کریکٹ ایکشن کے ساتھ کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں پہ امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ گولز ہمارے پاس اچیو ہو. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں مینیجرز اور لیڈرز کا، تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ڈفرینسز دیکھتے ہیں کہ جو پرانے رومنز تھے اور جو اینگلو سیکسنز تھے ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ڈفرینسز تھی جن کی بیس پہ جو ہے وہ ان کی حکومتیں چلتی تھی، ان کے آرگنائزیشنز چلتے تھے. تو جیسے سلائیڈ میں لکھا ہے کہ the ancient Romans were structured, well organized and disciplined. They were role model for management. آپ دیکھیں کہ پرانے جو رومنز تھے، جو بہت پہلے رومز اور جو ویٹیکنز اور الیگزینڈریا اور اس طرح گریک وغیرہ میں جو لوگ رہتے تھے، تو وہ کافی آرگنائزڈ تھے. ان کے رہن سہن ابھی بھی، ان کے جو باقیات نکلتے ہیں، ان کے جو ابھی بھی ریمینز ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سٹرکچرڈ وے میں رہتے بھی تھے
وہ آرگنائزڈ بھی تھے اور بہت ڈسپلن کو فالو کر کے چلنے والے لوگ تھے. تو وہ مینجمنٹ کی پرسپیکٹو کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ کام کرتے تھے. جبکہ جو اینگلو سیکسنس تھے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبز ہوتے تھے, قبیلے ہوتے تھے, اور ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا یا جو لیڈر ہوتا تھا اس کو چیف کہتے تھے یا چیفٹنس کہتے تھے. ٹھیک ہے, جن کی کوئی کیریزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ دکھنے میں باڈی بلڈ کے حساب سے, طاقت کے ساتھ, پیسے کے حساب سے یا انٹیلیجنس کے حساب سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسے کریکٹرسٹک ہوتے تھے جو پورے قبیلے کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. ابھی بھی آپ ہمارے سوشیو کلچرل سسٹم میں دیکھ لیں تو ابھی بھی بہت سارے ایسے قبیلے ہیں جن کے جو بڑے ہوتے ہیں, کوئی ایک یا دو جو پورے ایک ان کے ساتھ گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو اس قبیلے کو ڈائریکشنز دے رہا ہوتا ہے. سو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ رول کرتے تھے ان قبیلوں کو, اینڈ بیسڈ آن دا لائلٹیز ٹو دا ٹیریٹوریل آئیڈیل. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو جیورسڈکشن ہوتی تھی, جو علاقہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ وفادار ہوتے تھے, ان لوگوں کے ساتھ وفادار ہوتے تھے, ان کے لیے ہی کام کرتے تھے. چاہے وہ دوسرے قبیلوں سے لڑے, ان کی زمینیں قبضہ کرے, ان کے ریسورسز قبضہ کرے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان خاص قبیلوں کے لیے, اپنے اپنے قبیلوں کے لیے ایک لیڈر ہوتا تھا جو اپنی قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہوتا تھا. سو ان کی جو اسٹائل آف مینجمنٹ تھا یہ لیڈرشپ کے ایگزامپل کے طور پہ لیا گیا. سو جو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں مینیجر اور لیڈرز کو تو ان میں ہم اتھارٹی ان پاور کی بات کرتے ہیں. مینیجرز کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے اینڈ پاور ہوتا ہے بائی بینگ اپوائنٹڈ. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مینیجر کسی ادارے میں آتا ہے تو وہ کسی پاور کے ذریعے ہی وہاں پہ مینیجر کی پوزیشن پہ آتا ہے, اور پھر اس مینیجر کے پاس اپنے رول کے حساب سے کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا ٹرانسفر کر سکے, کسی کی ڈیوٹی کے شفٹ چینج کر سکے, کسی کی جو ٹاسک ہے ان میں چینج لا سکے. تو اس وجہ سے مینیجرز کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی اینڈ پاور ہوتا ہے. لیڈر کے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ جو پاور یا اتھارٹی بھی کسی اور کے ذریعے آئے, کسی رول کے ذریعے آئے, جیسے مینیجر کسی رول کے ذریعے کسی ہاسپٹل یا کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, یہ والا, گیٹ دیئر اتھارٹی اینڈ پاور ہیونگ ایبلٹی ٹو انفلوئنس اینڈ پرسویٹ ادرس ٹو فالو دیم. لیڈرز جو ہے لوگوں کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ لوگ ان کو فالو کریں, بلکہ لیڈرز کے اندر ایسی پرسنالٹی میں ان کے ایسے ایک انفلوئنس ہوتا ہے, ایک اثر ہوتا ہے, ایک پاور ہوتا ہے کہ لوگ خود ان کو فالو کرتے ہیں اپنی مرضی سے. تو یہ ایک فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ شارٹ, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ویو. مینیجر جو ہے وہ ڈسپلنڈ آرگنائزر ہوتے ہیں, رولز کے حساب سے چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں اور پھر انہی رولز کے حساب سے اپنی سروسز ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ شارٹ سے میڈیم رینج کا ہوتا ہے. مطلب ہم مینیجر جو ہے جو اپنی ٹینیور, اگر کوئی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ 5 سال کے لیے جو ہے کسی ہاسپٹل میں اپوائنٹ ہوتی ہے یا 3 سال کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے, تو وہ 3 سال کے دوران ہی جو ہے ان کا جو کام ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر چینج اگر ہو جائے, کوئی دوسرا مینیجر سپروائزر آ جائے تو وہ اس میں چینج لا سکتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے شارٹ یا میڈیم ڈیوریشن کا ہوتا ہے. جبکہ جو مینیجرز, جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا جو ویژن ہوتا ہے, جو ڈائریکشن ہوتا ہے, وہ ایک براڈ لیول کا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہ لانگ ٹرم افیکٹ رکھتا ہے. مطلب ان کے پلانز بھی لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں. سو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ ایک چارٹ نظر آ رہا ہے مینیجر اور لیڈر کا, کہ مینیجر جو ہے وہ آرگنائزیشن اس کو ایز اے امپلائی, ملازم ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ لیڈر جو ہوتے ہیں یا تو وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, لوگ ان کو چوز کرتے ہیں, یا وہ لوگوں کے درمیان سے نکل کے خود اپنی کوالٹیز کے بیس پہ لیڈ کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پروسیس فالو نہیں کرتا, بلکہ مینیجر جو ہے ایک پروسیس کے ذریعے آتا ہے. مینیجرز کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں, مطلب ان کا حکم وہ ضرور مانتے ہیں. مینیجرز کے انڈر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مینیجر کا حکم یا ان کا رول جو ہے وہ ماننا لازمی ہوتا ہے, جبکہ لیڈرز کے جو ہے وہ فالوورز ہوتے ہیں, اور فالوور اپنی مرضی سے اس کو فالو کرتے ہیں, وہ کسی بھی ٹائم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں.
کوآرڈینیٹ اینڈ انٹیگریٹ ریسورسز. مینیجر جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو ریسورسز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اس کو مرج کر کے ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے ایک اسپیسیفک کام نکالتا ہے, جبکہ لیڈر جو ہے انہی ریسورسز اور انہی لوگوں اور آرگنائزیشن کے درمیان کنیکشنز بناتا ہے. وہ ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ادارے, وہ لوگ, وہ ریسورسز خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان کے لیے انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے. مینیجرز کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جو آرگنائزیشن اس سے پوچھتا ہے. کوئی بھی سی ای او ہو, ڈائریکٹر ہو, تو آرگنائزیشن کے جو بڑے ہوتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کہ اپنے جو بھی ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں, ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں جواب دہ ہوں. جبکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو امپاور کرتا ہے, وہ جواب دے ان اے سینس اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو اپنی مرضی سے فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کو زبردستی اپنے فالوورز میں نہیں ایڈ کر سکتا, تو اسی وجہ سے پھر وہ رسپانسبل بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جواب دے. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو چیئرمین ہے یا جو بھی اس کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ تب تک لیڈر, میرے خیال میں وہ تب تک ہم اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں جب تک وہ الیکٹ نہیں ہوتا. جب وہ کسی حکومتی سیٹ پہ آ جائے, جیسے وزیر اعظم بن گیا یا کوئی وزیر بن گیا, تو وہ مینیجر بن جاتا ہے, لیڈر سے مینیجر بن جاتا ہے, اس کے رول فنکشنز جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ ہے. تو مینیجر جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں ٹاسک کو اور اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کے آؤٹ کمز کو, ان کے ریزلٹ کو. جبکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ, ایک موٹیویشن, ایک پرپز کے لیے جو ہے موٹیویشن وہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے مشنز کو, اپنے گولز کو اچیو کر لیں, اور لوگوں کے ٹرسٹ کو اپنی اوپر مینٹین کرتا ہے تاکہ وہ ان گولز کو اچیو کرنے میں سکسیسفل ہو. سو مینیجر یوزلی فوکس آن تھنگس, جبکہ لیڈر فوکس آن پیپل. مینیجرز ڈو تھنگز رائٹ, مطلب صحیح کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈو تھنگز رائٹ, کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ دیکھیں کہ مینیجر جو ہے وہ ڈو تھنگز رائٹ, چیزوں کو صحیح طریقے سے, مطلب ان کا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. جبکہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ڈو دا رائٹ تھنگز, صحیح کام کرتے ہیں. ایک میرے پاس فار ایگزامپل مینیجر ہے, ایک لیڈر ہے, اس کے پاس ایک پین ہے, تو مینیجر جو ہے وہ اس پین کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرے گا اور لیڈر کیسے کرے گا, اس پہ ذرا ریفلیکٹ کریں, ٹھیک ہے. مینیجر جو ہے وہ اس پین کو جس لکھنے کے کام کے لیے ہے اسی کے لیے یوٹیلائز کرے گا, ٹھیک ہے, رائٹ, ڈو دا تھنگز رائٹ. جبکہ لیڈر جو ہے ڈو دا رائٹ تھنگ. اس میں ذرا آپ سوچیں, پھر جب ہماری انٹریکشن ہوگی نیکسٹ کلاس میں, پھر اگر کوئی کنفیوژن, ظاہر ہے اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. تو آپ پھر پہلے اپنی برین اسٹارمنگ کر لیں, پھر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. مینیجر پلان کرتے ہیں چیزوں کو, جبکہ لیڈر جو ہے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں پلاننگ کر کے وہ ان گولز کو اچیو کریں. مینیجر چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں, ڈائریکٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں اور رولز کو فالو کرتے ہیں. جبکہ لیڈر جو ہے لوگوں کو انسپائر کر کے, انفلوئنس کر کے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرتے ہیں, ان کے اندر جذبہ لے کر آتے ہیں, اور پھر جو ہے اس جذبے کے بیس پہ وہ چینج لے کر آتے ہیں. اس کا شیپ اینٹیز کا مطلب کہ ایک چینج لانا جو ڈیزائرڈ چینج ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پاور بائی پوزیشن, کسی ایک خاص پوزیشن کی وجہ سے ہمیں جو پاور ملی ہوتی ہے اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. جبکہ لیڈرشپ پاور بائی انفلوئنس, کہ اس اپنی جو انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے لوگ جو اس کو خود پاور دے رہے ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کہلاتی ہے. کچھ ایتھیکل ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں چونکہ جہاں بھی ایک انسان کسی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتا ہے, کوئی پبلک فگر ہوتا ہے, تو اس میں ایتھیکل ایشوز کا بھی کنسرن بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر ہم اگزامپل لے لیں, کتنے لوگ جو ہے وہ
مطلب کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگوں کو ناگوار گزرتی لیکن وہ اس کو اگنور کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی پبلک سیٹ پہ یا اگر کوئی بہت امپورٹنٹ سیٹ پہ، جیسے پرائم منسٹر کی مثال لے لیں، اگر کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دے جو کہ ایک کامن انسان بھی دیتا ہے، لوگ اس کو اس اسٹیٹمنٹ پہ اگنور کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا اتنا فائدہ یا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیں تو لوگ کتنا شور مچاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. سو یہ ایتھیکل ایشوز اس میں یہ آتے ہیں کہ اب کون سے ایسے کام ہیں جو کہ لیڈرشپ رول کے میں اور مینجمنٹ رول میں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. سو لیڈرز چونکہ سوشل انفلوئنس، لوگوں کے اوپر اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں ٹو ڈیلیبریٹلی افیکٹ اندر پرسن بیہیویئر، کے دوسروں لوگوں کے اس میں چینج لے کر آ جائے. تو یہ چینج یاد رکھیں کہ لیڈرشپ کے انفلوئنس کی وجہ سے جو چینج آتا ہے کسی بھی پرسن کے بیہیویئر میں، وہ جو ہے وہ اس انسان کے اندر جو چینج آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے وداؤٹ اے پرسن کانشیسلی ڈیسائڈنگ ٹو چینج، مطلب وہ اس کے مرضی کے بغیر آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں نا تو ان کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں یا ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان اس کے حساب سے اپنے اعمال یا اپنے بیہیویئر کو چینج کر رہا ہوتا ہے. سو اٹس اے کائنڈ آف انکانشیس چینج ان دا پرسنالٹی. ٹھیک ہے. سو اب ایتھیکل ایشو کے بارے میں اگر ہم کوشچن کریں کہ کیا ایسے ایفرٹ آر ان ایتھیکل مینیپولیشن آف پیپل بیہیویئر، کہ کسی لیڈر کی پرسنالٹی یا کسی لیڈر کے کسی ٹریٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر اگر کوئی چینج انکانشیسلی ان کی مرضی کے بغیر آتا ہے تو کیا یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. سو بیہیویئرل چینج جو ہے اس میں ایٹیٹیوڈ چینج، اس میں ویلیو بلیف کا چینج ہونا یہ بھی آتا ہے. جیسے دیکھیں ہم ریلیجیسلی کسی اس کو مانتے ہیں، کسی پیر کو مانتے ہیں، بڑے اس پہ بات نہیں کرتے، تو کسی ایک پیر کو مانتے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا جو ہے وہ عالم دین یا کوئی ہمارا جو اگر کرسچن ہے تو پاسٹر وغیرہ، ان کا دوسرے کسی اس طرح ریلیجیس اسکالر سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ اس کے ویوز الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ جو پرانا ان کا جو جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے اس نئے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو وہ جب اس کو فالو کرتے ہیں نئے اسکالر کو یا نئے اپنے پرسنالٹی کو، تو وہ پرانا چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا، اور وہ جو ویلیو بلیف پرانے والے لیڈر سے اٹیچ ہوتی ہے. جیسے پولیٹیکل پارٹیز لوگ چینج کرتے ہیں، پہلے کسی ایک پارٹی کے ساتھ تھے، وہ بڑے اس کو ریگارڈ کرتے تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن کوئی نیا لیڈر آیا جس کا منشور اور جس کی باتیں وہ زیادہ موٹیویٹنگ تھی، تو لوگ اس پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے میں آ گئے. سو یہ ویلیو بلیف کا چینج ہونا بھی بیہیویئر میں آتا ہے. اچھا، یہاں پہ آرگنائزیشن کے حساب سے ایک ایگزامپل ہے کہ موو ٹورڈ کوالٹی مینجمنٹ اینڈ ٹرانسفارم ان آرگنائزیشن ویلیوز انڈیویجول امپلائی میں انڈرگو سملر چینج. کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں فار ایگزامپل جیسے ایک ہاسپٹل ہے، وہ پہلے JCIA کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیٹڈ نہیں تھا، ان سے رجسٹرڈ نہیں تھا، تو وہ ہاسپٹل ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہاں اپنے ہاسپٹل میں JCIA اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہے، تو وہ کوالٹی مینجمنٹ اس پہ شفٹ ہو جاتی ہے. جب وہ اس پہ شفٹ ہو جاتی ہے تو جو ڈاکٹر اینڈ نرسز پہلے JCIA اسٹینڈرڈ کے حساب سے پریکٹس نہیں کرتے تھے، اب وہ کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹینڈرڈس کے حساب سے، کیونکہ ایک شفٹ آ جاتا ہے، ایک چینج آ جاتا ہے لوگوں کے بیہیویئر میں اس اسٹینڈرڈس کو چینج کرنے کی وجہ سے، مینجمنٹ سٹائل کو چینج کرنے کی وجہ سے. JCIA کیا ہے؟ یہ بھی ایک آرگنائزیشن، ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن کا ہے، مینجمنٹ ایک پرسپیکٹو ہے. Some observers suggest that leadership may have brain washing like effect on people. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کا برین واش کرنے کی کوالٹیز ان میں ہوتی ہے، کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کا پورا پرسپیکٹو ہی کسی چیز کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینیجر یا لیڈر جو ہے وہ الگ الگ ہے یا ریلیٹڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ دو بالکل الگ الگ پرسپیکٹوز ہیں.
ان ریالٹی کچھ لوگ جو ہے ایکچولی پیپل ڈونٹ ڈو ایدر ون اور دا ادر، دے پروبیبلی ڈو سم آف ایچ. جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے جب تک وہ وزیر اعظم یا اس طرح گورنر وغیرہ نہیں بنتا تو وہ لیڈر کہلاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر وہ پھر لوگ اس کو الیکٹ کر کے کسی حکومتی پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو وہ مینیجر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومتی معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ الگ چیز ہے، لیکن ان ریالٹی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ایکشنز لیڈرشپ کے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے فنکشن کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی نہیں ہے جو آپ کو دوسرے پوائنٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ دو ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بالکل ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ دونوں جو سٹائلز ہیں یا جو فنکشنز ہیں یہ اوور لیپ کر رہے ہیں، مکسڈ ہو رہے ہوتے ہیں. یو کین تھنک آف دیم ایز اے ون کنٹینیوم ود مینی اسٹیپس بٹوین دا ایکسٹریم. کہ آپ اس کو ایک اسکیل لے لیں، ایک اس طرح جو پارک میں وہ ہوتا ہے نا جس پہ دو بچے بیٹھتے ہیں، جب وہ ایک نیچے جاتا ہے دوسرا اوپر آتا ہے، اور وہ جب اوپر والا نیچے آتا ہے تو دوسرا اس کو کیا کہتا ہے. آپ اس کو ایسے ہی ایک کنٹینیوم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی لائف میں جہاں پہ ہمیں لیڈرشپ کا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو ایز لیڈر فنکشن کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم مینیجر کا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو ہم مینیجر بن جاتے ہیں. سمری یہ ہے کہ لیڈرشپ بنیادی طور پہ نیو ڈائریکشنز کو سیٹ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو، لوگوں کو کنٹرول کریں، ان کو ڈائریکٹ کریں اور ان سے کام لیں کسی خاص اسٹیبلشڈ رول کے حساب سے. صحیح ہے. بس ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سمبولک لیڈر بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کسی اپنے ڈیوٹی یا اس طرح سسٹم کی وجہ سے ان پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ابھی کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ